اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نہج البلاغہ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے مکتوب 31ویں وصیت نامہ بنام امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام میں فرمایا وامر بالمعروف تکن من اہلہ وانکر المنکر بیدک ولسانک وبعین من فعلہ بجہدک وجاہد فی اللہ حق جہادہ ولا تاخذک فی اللہ لومۃ لائم وخذ الغمرات للحق حیث کان وتفقہ فی الدین وعود نفسک التصبر علی المکروہ ونعم الخلق التصبر والجئ نفسک فی الامور کلہا الی الہک فإنک تلجئها الی کاف حریص ومانع عزیز واخلص فی المسألة لربک فإن بیدہ العطاء والحرمان واکثر الاستخارۃ وتفہم وصیتی ولا تذهبن عنها صفحا فإن خیر القول ما نفع واعلم انه لا خیر فی علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو تاکہ خود تم اہل معروف میں سے ہو جاؤ، وانکر المنکر بیدک ولسانک اپنی زبان سے اور ہاتھ سے منکرات کا انکار کرو، وبعین من فعلہ بجہدک اور کوشش کر کے جہد کر کے جو بھی منکرات کا مرتکب ہوتا ہے اس سے دوری اختیار کرو، وجاہد فی اللہ حق جہادہ اور اللہ کی ذات میں اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرو جہد کرو حق جہد، ولا تاخذک فی اللہ لومۃ لائم اور اللہ کے راہ میں اللہ کے بارے میں تجھے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اور پرواہ مت کرو، وخذ الغمرات للحق حیث کان اور حق جہاں بھی ہو اور اس راہ میں حق کی راہ میں جتنی دشواریاں ہوں سختیاں ہوں ان دشواریوں میں کود جاؤ اور ان میں اتر جاؤ اور حق کو پالو، وتفقہ فی الدین دین میں تفقہ کرو فہم حاصل کرو، وعود نفسک التصبر علی المکروہ اپنے نفس کو تمام امور میں وعود نفسک التصبر علی المکروہ اپنے نفس کو سختیوں میں دشواریوں میں تصبر و استقامت و بردباری و پائیداری پر عادت دے دو، اپنے نفس کو عادی بنا دو، ونعم الخلق التصبر اور بہترین خصلت اور سیرت و اخلاق تصبر ہے، صبر و پائیداری ہے، وَأَلْجِ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ إِلَٰهِكَ اور تمام امور میں اپنے نفس کو اپنی الہ کے سپرد کر دو، فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَىٰ كَافٍ حَرِيصٍ وَمَانِعٍ عَزِيزٍ اگر تم اپنے آپ کو اپنی الہ کے سپرد کر دو تو آپ نے اپنے آپ کو
ایک بہت ہی مضبوط پناہ گاہ میں قرار دیا ہے اور ایک بہت ہی محکم و مستحکم صد اپنے آگے آپ نے کھڑی کر دی ہے۔ وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، اور ہر مسئلہ، ہر موضوع میں سوال فقط اپنے رب سے کرو، تقاضا اپنے رب سے کرو۔ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحِرْمَانُ، کسی کو دینا اور کسی کو محروم رکھنا، دینا اور نہ دینا، یہ فقط تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَكْثِرِ الْإِسْتِخَارَةَ، اور کثرت سے اللہ سے خیر طلب کرو۔ وَتَفَهَّمْ وصیتی، میری وصیت کو سمجھو۔ وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحًا، اور اس سے پہلو توہی مت کرو، اس سے جانبداری مت اختیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ، بہترین بات وہ ہے جو انسان کے لیے مفید ہو و نافع۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنفع، اور جان لو کہ وہ علم جو نافع نہیں ہے اس میں کوئی خیر انسان کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ، اور وہ علم جس کے تعلم میں انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو وہ بیکار اور ناحق علم ہے۔ اس علم کا حصول انسان کے لیے روا نہیں ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ عملی دستور ہیں علی علیہ السلام کی طرف سے، منشور زندگی ہے، دستور زندگی ہے، وہ اصول ہیں زندگی کے۔ آج ہم موجودہ انسانی نسل کو دیکھیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، مومن ہوں یا غیر مومن، دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک اکثریت مسلم و غیر مسلم، مومن و غیر مومن جو زندگی گزارتے ہیں وہ مفاد کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، نفع و نقصان کو بنیاد قرار دے کر زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، زندگی میں ارادے کرتے ہیں، زندگی میں کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، کسی کے قریب اور قربت حاصل کرتے ہیں یا کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ معیار نفع اور نقصان ہے، سود و زیاں ان کی بنیاد ہے۔ ان کو کہتے ہیں مفاد پرست انسان، جو فائدوں کی خاطر اور مفادات کی خاطر کوئی عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نفع و نقصان کو بنیاد نہیں قرار دیتے بلکہ اصول کو بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اصول سے مراد وہ ضابطے، قاعدے انسانی زندگی کے جو اقدار کے اوپر مبتنی ہیں، جن کی بنیاد اقدار پر ہے، ویلیوز پر ہے اور حق پر ہے، درستی پر جن چیزوں کی بنیاد ہے، ان پر چلنے میں نفع ہو یا نقصان ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، حق ضابطہ ہے، درست ضابطہ ہے، اور انسان اگر اس ضابطے کا پابند رہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر قدم پر اسے نفع نصیب ہو، فائدہ ملے، بلکہ ممکن ہے بعض اوقات اس کو اس راہ پر، اس ضابطے پر اور اس قاعدے پر چلنے کے نتیجے میں فائدہ ہو، اور ممکن ہے بعض اوقات اس کو نقصان ہو، لیکن ہر دو صورتوں میں انسان ضابطے اور اصل کی پیروی کرتا ہے، اس قدر کی پیروی کرتا ہے۔ جیسے ہمیشہ آپ سچ کہو اور سچ بولو اور سچ کرو، صداقت کو ضابطہ بنا لو، اپنی زندگی کا قاعدہ بنا لو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سچ ہمیشہ آپ کے حق میں ہوگا۔ کبھی سچ بولنے سے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، سچ بولنے سے آپ کے مخالف کو فائدہ مل سکتا ہے، چونکہ حق بے جانب وہ ہے۔ آپ اگر سچ بولیں، اقرار کریں
تو آپ کے ہاتھ سے ایک چیز جا سکتی ہے اور اس کے ہاتھ آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ سچ بولے۔ اسی طرح عادل ہے، انسان ہمیشہ عادل روار رکھے، اور اس عادل کا فائدہ کبھی آپ کو ہوگا، اور ممکن ہے ہمیشہ فائدہ نہ ہو عادل کا، آپ کو کبھی آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اصولی زندگی جو اصولوں پر استوار ہو، قائم ہو، اصول جو مومن انسان کے لیے اصول اللہ نے مقرر کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول مقرر کیے ہیں، اہل البیت علیہم السلام نے، ائمہ اطہار علیہم السلام نے اصول مقرر کیے ہیں، یا عقل نے اصول مقرر کیے ہیں، یا عقلاء نے، صاحبان عقل نے اصول مقرر کیے ہیں، انسانی اصول ہیں، دینی اصول ہیں۔ ان اصولوں پر انسان ان کو اپناتا ہے، ان کے اوپر زندگی اپنی قائم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں دیکھتا کہ ان اصولوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں مجھے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک روش زندگی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھو، اور اصل کو نہ دیکھو، ضابطہ نہ دیکھو، اصول کو بنیاد قرار مت دو، مفادات کو بنیاد قرار دو۔ اگر آپ کو فائدہ ملتا ہے تو آپ یہ کام کرو، فائدہ نہیں ملتا تو آپ وہ کام کرو جس میں فائدہ ہے آپ کا۔ اس وقت ہم اگر غور کریں تو تقریباً تمام انسان، مستثنا بہت تھوڑے ہیں، اکا دکا انگشت شمار انسان مستثنا ہیں جو اصول کو زندگی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، زیادہ تر مفادات کو زندگی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، البتہ ساتھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، ساتھ معنوی مسائل بھی انجام دیتے ہیں، روحانیت سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دین سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، مذہب بھی اپنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اصولی زندگی نہیں گزارتے، مفادات کی زندگی گزارتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کا منشور وصیت نامے میں بیان فرما رہے ہیں، دستور اور زندگی کے اصول بیان فرما رہے ہیں، اور یہ اصول ممکن ہے انسان کے لیے سختیاں زندگی میں فراہم کریں اور ممکن ہے سہولتیں فراہم کریں، لیکن اگر دنیا بے اصول ہو، باقی لوگ بے اصول ہوں، معاشرہ بے اصول ہو، سماج بے اصول ہو، مفاد پرست ہو، سود و زیاں کی منطق کا تابع ہو، اور اس میں انسان اصولی زندگی گزارے، تو عموماً اصولی انسان کو ناگواریاں فراوان پیش آتی ہیں، سختیوں میں اس کو زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اس وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف سے اصول بیان فرما رہے ہیں اور دوسری طرف سے اصول پرستی کی ناگواریاں بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ ان اصولوں پر چلنے سے ہمیشہ انسان کو فائدہ نہیں ملتا، بلکہ کبھی انسان کے لیے سختیاں اور ناگواریاں بھی پیش آ سکتی ہیں، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا انکار منکرات ہے۔ وہ بھی ایک اصل ہے، لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے چونکہ اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، دشواری پیش آتی ہے، سختی پیش آتی ہے، دشمنیاں انسان کی وجود میں آ جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ناگواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے لوگ ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ زندگی، اس اصل کو زندگی میں بنیاد قرار دینا ہے، معروف کرنا ہے، آپ نے معروف کا حکم دینا ہے تاکہ خود بھی اہل معروف میں سے ہو جائیں آپ، اور منکرات، معروف خود اصولوں ہی کا نام ہے، قابل قبول اصول یا قبول شدہ اصول یا طے شدہ اصول، جو دین نے جن اصول کو قبول کر لیا ہے زندگی انسان کے لیے، یہ معروف ہیں،
اور جن اصولوں کو رسمیت نہیں دی، ان کی شناخت نہیں کی گئی، وہ منکرات ہیں۔ اگر انسان منکرات سے دوری اختیار کرے اور اہل منکرات سے بھی دوری اختیار کرے تو انسان کی زندگی حتماً دشواریوں میں اور ناگواریوں میں پڑ جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَبَاعٍ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ، کہ خود بھی انکار کرو منکرات کا، اور جو ارتکاب کرتا ہے، انجام دیتا ہے منکرات کا، اس سے دوری اختیار کرو۔ ظاہر ہے جب انسان اہل منکرات و صاحبان منکرات سے دوری اختیار کرتا ہے تو چہ بسا اپنے خاندان سے بھی دوری اختیار کرنا پڑ جائے، چونکہ وہ اہل منکرات ہیں۔ ممکن ہے باپ سے دور ہونا پڑ جائے، ممکن ہے بھائی سے دور ہونا پڑ جائے، ممکن ہے رشتہ داروں سے دور ہونا پڑ جائے۔ وجاہد فی اللہ حق جہادے، اللہ میں انسان جہد کرے اور حق جہد کرے، یعنی توانائی بذل توانائی کرے، توانائی اپنی ساری لگائے جتنی لگا سکتا ہے، جتنا حق ہے۔ ولا تاخذک فی اللہ لومۃ لائم، انسان جب اصول اللہ کے اپنا لیتا ہے، دینی اصول اپنا لیتا ہے، انسانی اصول اپنا لیتا ہے، عقلانی اصول انسان اپنی زندگی کا دستور و منشور قرار دیتا ہے، تو خواہ نخواہ انسان کی مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لوگ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، اور انسان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان بناتے ہیں، مذمتیں کرتے ہیں، اور اس وقت انسان کو ان مذمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عموماً نہیں کر سکتے۔ عام افراد ملامتوں اور مذمتوں کا سامنا نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمیں برا کہیں، لوگ ہمیں غلط سمجھیں، یہ عام آدمی تحمل نہیں کر سکتا۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اصولی زندگی گزارنی ہے تو ملامتیں یقینی ہیں۔ اگر ملامتوں سے گھبراؤ گے تو پھر آپ اصول نہیں اپنا سکتے، اصولوں کے پابند نہیں رہ سکتے، آپ کو مفادات اور خواہشات کی بنیاد پر اپنے تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ یعنی آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق بجانب کون ہے، باطل بجانب کون ہے، بلکہ آپ ہمیشہ یہ دیکھو گے کہ مجھے فائدہ کس شخص کے ساتھ دینے میں ہے، کس کی دوستی میں میرا فائدہ ہے اور کس کی دوستی میں میرا نقصان ہے۔ تو مفادات کو مد نظر رکھ کر آپ تعلقات قائم کرو گے، اور یہ نہیں دیکھو گے کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے۔ وَخُذِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ، اور حق کے لیے خوض کرو، مشکلات میں اور دشواریوں میں اور سختیوں میں کود جاؤ۔ جو نہایت سخت ناگواریاں ہیں، قابل برداشت و قابل تحمل نہیں ہیں، تمہیں ان میں کودنا ہوگا، کود پڑو گے، یعنی زندگی اصولی جب گزارو گے تو آپ کو ان ناگواریوں میں بھی حق کی خاطر کودنا پڑے گا۔ وَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ حاصل کرو، یعنی دین کی حقیقی معرفت، گہری معرفت حاصل کرو، دین کو اس کی جڑوں تک جا کر سمجھو، پہچانو۔ یہ دین شناسی جو ابھی رواج پا چکی ہے، یہ تفقہ نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں اور اکثر حقیقت و واقعیت و دین کے مطابق نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم موجودہ دینداری اور دین شناسی کو قرآن پر پیش کریں تو اکثر قرآن کے خلاف ہیں، دینداری اور دین شناسی دونوں۔ یعنی جو تعلیمات دین کے نام پر رواج پا چکی ہیں، قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اور جو رویے دین کے نام پر اپنائے جا چکے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ اور حق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے تفقہ دین میں چاہیے، نہ کہ سرسری معلومات انسان کی دین میں ہوں، سنی سنائی باتیں دین سمجھ لے انسان، اور زیادہ تر سنی سنائی باتیں جو بزرگوں کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آبا کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے،
اکثریت کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے انسان دین سمجھ لے، اور جاہلوں کو جو کہتے ہوئے سنا ہے، ذاکروں کو جو کہتے ہوئے سنا ہے، خطیبوں سے، پیشہ وروں سے جو کچھ سنا ہے اسی کو انسان اگر دین سمجھ بیٹھے، یہ تفقہ نہیں ہے، یہ دینداری، سست دینداری اور دین شناسی ہے، اور زیادہ تر باطل ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَفَقَّهْ فِي الدِّین، دین کی گہرائی میں، دین کی جڑ میں جا کر دین کو سمجھو، دین کی دلیل کے ساتھ، دین کے ثبوت کے ساتھ دین کو سمجھو آپ۔ وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، اور اپنے نفس کو تصبر، سختیوں پر تصبر کی عادت دو، اپنے آپ کو عادی بنا لو کہ سختیوں پر، مکروہات یعنی جو انسان کو ناگوار گزریں، ناگواریوں پر استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ ناگواریوں میں انسان کو جیسا کہا کہ اصولی اور مفاد پرست دو راستے ہیں۔ ایک اصولی راستہ ہے جس میں انسان اگر قائم رہے تو اسے بہت ساری سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، اور ایک یہ کہ سہولت پسندی، آرام طلبی، آرام پسندی، استراحت پسندی، انسان ترجیح یہ دے کہ جیسا آج کی نسل کا معیار بن چکا ہے کہ ہر کام میں سہولت کو پہلے ضابطے کے طور پر آپ منظور کرو کہ سہولت کہاں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرا مقصد کہاں ہے، میرا فائدہ کہاں ہے، اور میرا ہدف کیسے حاصل ہوتا ہے، بلکہ انسان پہلی چیز جو تشخیص دیتا ہے، تصدیق کرواتا ہے کہ مجھے سہولت کتنی ہوگی۔ اگر سہولت ہے اور بے قدر کافی ہے تو انسان چہ بسا راضی ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم تعلیم و تعلم کو لے لیں کہ تعلیم میں سب سے پہلی چیز ترجیح، معلم کے لیے بھی سہولت ہے کہ مجھے پڑھانے میں سہولت کیا ہے، آسانی میری کتنی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے بھی پہلی ترجیح سہولت ہے۔ اس وجہ سے نہ معلم تعلیم کا حق ادا کرتا ہے اور نہ متعلم تعلیم کا حق ادا کرتا ہے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی ترجیح آسانی ہے، سہولت اور آسانی۔ تعلیم ہو، آسان ہو، تعلیم کا طریقہ بہت آسان ہو، تعلیم کا اوقات بہت آسان ہو، وقت بہت آسان ہو، زندگی بہت آسان ہو، جبکہ صعوبتوں میں، سختیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کو چھپا کے رکھا ہے۔ جیسے روایت کے اندر ہے کہ جنت سختیوں میں لپیٹی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سختیوں کے اندر لپیٹ دیا ہے، اور جہنم کو خوشگواریوں میں، لذتوں میں لپیٹ دیا ہے۔ جہنم، ناکامی اور نامرادی یہ لذتوں میں لپٹی ہوئی ہے، لہٰذا لذتیں اگر انسان آرام کو ترجیح دے، ہر کام میں اپنا آرام مد نظر رکھے، خوب آرام مل جائے گا لیکن مقصد نہیں ملے گا۔ ہم جتنے بڑے علماء ہیں، کامیاب علماء ہیں، ہمارے ملک کے، ہماری قوم کے، باقی ممالک کے، تاریخ کی جتنی بڑی شخصیات ہیں، سہولتوں میں کوئی بھی عالم نہیں بنا، سختیوں نے سب کو عالم بنایا ہے۔ سہولتیں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے سختیاں ہی اختیار کی ہیں، یوں نہیں کہ ازراہ مجبوری سختیوں میں پڑے ہیں، بلکہ سختیوں کے باوجود، سہولتوں کے باوجود انہوں نے تعلیم کی راہ میں حائل دشواریوں کو قبول کیا ہے اور ان کے اوپر تصبر کیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَنِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ، سختیوں کے اوپر، مکروہات کے اوپر، ناگواریوں کے اندر پائیداری اور ثابت قدم رہنا اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا، مقصد کے حصول تک قائم رہنا، استقامت دکھانا، یہ سب سے بڑی سیرت ہے، سب سے بڑی سریرت ہے، سب سے بڑا خلق ہے، اخلاق ہے۔ اعلیٰ ترین خلق تصبر ہے، یعنی پائیدار رہنا سختیوں کے اوپر۔ اگر چونکہ اس کو اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نعم الخلق ہے یہ، چونکہ یہ وہ خلق، یہ وہ عادت یا وہ اخلاق ہے اور وہ سیرت ہے
جو انسان کے اندر دیگر کمالات کو آنے کا موقع ملتا ہے. یہ دروازہ ہے، تصبر، پائیداری، استقامت دروازہ ہے باقی کمالات اور فضائل کے آنے کا. انسان جو چاہتا ہے کہ میرے اندر بہت سارے کمالات اور فضائل ہوں، جیسے ہم امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ امیر المومنین جامع کمالات ہیں. تمام کمالات ذات امیر المومنین میں بدرجہ اتم موجود ہیں، چونکہ اصولی زندگی امیر المومنین نے گزاری ہے اور خود ان کمالات کے جمع ہونے کا راز بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، جیسا کہ آگے چل کے وصیت نامے میں پھر خطاب کریں گے. اے بنیا، اے میرے بیٹے، میں جو تجھے بتا رہا ہوں اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اپنی زندگی کا ماحصل بتا رہا ہوں، جو کچھ میں نے زندگی میں دیکھا، سمجھا اور حاصل کیا ہے، اب اس کو خلاصہ کر کے تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، چونکہ آج یہ وصیت نامہ ہمارے سامنے اور ہمیں خطاب کر رہے ہیں امیر المومنین، کہ آپ اگر چاہتے ہو اپنی زندگیوں میں کمالات جمع کرنا، اکٹھے کرنا، تو تصبر کو اپنا اخلاق بنا لو. اخلاق و خلق یہ جمع ہے اخلاق خلق کی، اور جمع ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راسخ صفت جو نفس کے اندر پکی ہو جائے، جم جائے، اس کو اصطلاح میں خلق کہتے ہیں. خلق اور خلق، خلق اور خلق وہ حقیقتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کی ہیں، وہ خلق ہے. اور انسان کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ خلق ہے، اور انسان نے جو اپنے اندر خود ایجاد کیا ہے یہ خلق ہے. ہم نے اپنے اندر عادتیں اپنی پیدا کی ہیں، صفات اپنے اندر پیدا کی ہیں، یہ خلق ہے ہمارے. خلق انسان کے اندر راسخ، پکی، جمی ہوئی، گڑی ہوئی صفات جو زائل نہیں ہوتی، جن کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے اور جن کے تحت عمل کرتا ہے انسان، ان کو خلق کہتے ہیں، اور اس کی جمع اخلاق یا خلق ہے. اچھی صفات ہوں تو ان کو اخلاق حسنہ یا خلق حسنہ کہتے ہیں. بری صفات ہوں تو خلق رذیلہ ان کو کہا جاتا ہے. اچھی صفات ہوں تو فضائل کہلاتی ہیں، اور بری صفات ہوں تو رذائل کہلاتی ہیں. رذائل وہ صفات، سب سے بری صفت وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اور بری صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں. جیسے جھوٹ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ دروازہ ہے فساد کا، یہ دروازہ ہے بدکاری کا، یہ ہر جرم کا دروازہ ہے جھوٹ. چونکہ جس انسان نے جھوٹ اپنے اندر راسخ کر لیا ہے یہ ہر جرم کرے گا، ہر فساد کرے گا، ہر ضابطہ کی خلاف ورزی کرے گا اور جھوٹ بول کے اس کا انکار کر دے گا. جیسے ابھی پوچھا میں نے کہ کون گنگنا رہے تو سارے چپ رہے، چونکہ سب کے اندر کہ ہم نے حقیقت چھپانی ہے. جھوٹ اسی کو کہتے ہیں، جو واقعیت ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. کیوں پردہ ڈالنا ہے؟ چونکہ ناراض ہو جائے گا جو گنگنا رہا ہے. اگر میں نے دوست ہے میرا، میں نے اگر اس کا نام لے لیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. اس کی رضا کو ترجیح دی اور اپنے اندر ایک بدترین صفت جھوٹ کی منتقل کر دی. یہ رذیلت ہے، دروازہ ہے، تمام برائیوں کا دروازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں زیادہ یہ دیگر مسلمانوں مومنوں کی طرح ریاضتیں اور عبادتیں نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے. مجھے مختصر سا ایک کام بتائیں کہ میری نجات ہو جائے. اور غلطیاں بھی میں ساری کرتا ہوں. اعتراف کیا اس نے کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جرم بھی کرتا ہوں، نامحرم کے ساتھ بھی ملتا ہوں، فلاں چوریاں بھی کرتا ہوں. اب چاہتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن صرف ایک کام مجھے بتائیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو حضور نے صرف اتنا ہی بتایا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ ختم کر دو، باقی کام سارے کرتے رہو، بے شک جھوٹ مت بولو. تو وہ یہ خوش ہو گیا سن کر کہ ٹھیک ہے ایک جھوٹ ہی چھوڑنا ہے، باقی تو اجازت ہے.
لیکن جو بھی جرم کا جب وقت آتا تھا رک جاتا تھا. کیوں؟ کہ اگر میں نے یہ جرم کیا اور مجھ سے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو میں تو عہد کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو اگر یہ کام کیا اور جھوٹ بولا تو اپنا عہد ٹوٹ جائے گا. اگر یہ کام کر کے سچ بولا تو بدنامی ہوگی، شرمندگی ہوگی. تو چلو اس کو چھوڑتا ہوں، یہ کرتا ہی نہیں ہوں میں، تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے. دوسرا جرم کا وقت آیا، پھر اس کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ کام کروں، چونکہ اس سے تو منع نہیں کیا گیا، لیکن پھر ساتھ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کروں اور جھوٹ بولا تو عہد ٹوٹ جائے گا، اگر سچ بولا تو شرمندگی ہوگی، تو اس جرم کو بھی رہنے دو، یہ بھی نہیں کرتا چونکہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اس کی جگہ. اور کرتے کرتے اس سے تمام جرائم چھوٹ گئے. اس ایک جرم پر عہد کیا تھا کہ یہ نہیں کروں گا. اس طرح پائیداری، استقامت دروازہ ہے فضائل کا. سختیوں کے اوپر جتنی بھی سختی زندگی میں آئے، سختیاں ہمیں اپنے ارادے سے دور نہ کریں. ارادے توڑے نہیں ہمارے، جو ارادہ کیا ہے ہم نے اسے آخر تک لے کے جائیں. اور امیر المومنین علیہ السلام آگے چل کر ایک جملہ بیان فرماتے ہیں جو انشاءاللہ آئے گا، وہاں اپنے مقام پر اس کی وضاحت کریں گے کہ خصوصاً یہ عمر جو ابھی طلاب عزیز کی عمر ہے، امیر المومنین نے وصیت میں یہی عمر مد نظر رکھی ہوئی ہے. اور اسی طبقے کو کہتے ہیں کہ وصیت اثر کر سکتی ہے. جو پختہ ہو چکے ہیں ان کے لیے وصیت کارساز نہیں ہے. یعنی اصولی زندگی کہاں سے شروع کرے انسان؟ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو کر اصولی آدمی بن جاؤں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو نوخیزی ہے، یہاں پر میں آسائش طلبی، آرام پسندی اور جو سی زندگی دوسرے گزارتے ہیں ایسی گزار لوں، بڑا ہو کر یہ ساری لذتیں اٹھا کے فارغ ہو کے ریٹائرڈ ہو کے اصول پرست بن جاؤں گا. امیر المومنین فرماتے ہیں اس وقت ناممکن ہے. اصول پرستی یا اصولی زندگی، دستوری زندگی، امیر المومنین کے مطابق زندگی، علی کا طرز زندگی اسی عمر میں شروع کیا جا سکتا ہے. اگر یہ عمر گزر جائے پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی دانشور اور دانش مند کیوں نہ ہو، وہ یہ زندگی نہیں اپنا سکتا جس کی امیر المومنین رہنمائی فرما رہے ہیں. وَنِعْمَ الْخُلُقْ التَّصَبُّرُ وَأَلْجِ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ إِلَٰهِكَ. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تمام امور میں، تمام معاملات میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دو. اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو ہر معاملے میں اللہ کی پناہ میں قرار دو. وہ الجے، ملجا اللہ کو قرار دو. ملجا اس محفوظ پناہ گاہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ملجا و ماوا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اصل عربی لفظ ہے. ملجا لجا سے ہے اور اس کا مطلب پناہ لینا یا پناہ میں جانا ہے، اور ملجا پناہ گاہ کو کہتے ہیں. وَأَلْجِهْ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا. زندگی کے تمام معاملات میں، چھوٹے معاملات، بڑے معاملات، جزئی معاملات، خاندانی مسائل، اجتماعی مسائل، سماجی، سیاسی، معیشتی، خاندانی، روابط، ازدواجی، تمام امور میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں قرار دو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا. اگر تم نے اپنے الہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَىٰ قَافٍ حَرِيزٍ وَمَانِعٍ عَزِيزٍ. تو اس عمل سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو قرار دے کر آپ نے اپنے آپ کو ایک محفوظ کہف میں، قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں قرار دیا ہے. کہف غار کو کہتے ہیں، وہ غار جو صرف جس کا ایک دہانہ ہو. پہاڑوں میں یا ٹیلوں کے اندر غاریں ہوتی ہیں. بعض غاریں ہوتی ہیں کہ ایک طرف سے انسان داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا دروازہ غار کا ہے، وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن وہ غار جو جیسے سورہ کاف میں اصحاب کہف کے لیے اس غار کا ذکر ہے کہ
اصحاب کہف جو جوانان تھے اللہ کی راہ میں، جنہوں نے ارادہ کیا، قصد کیا راہ خدا میں جانے کا، اور سب لوگ ظالم، مشرک، کافر، بدکار، اس میں سے چند جوان ایسے دیندار پیدا ہوئے اور جو اس نظام ظلم و ستم اور شرک کے خلاف تھے، چند ایک، لیکن انہیں کوئی قبول نہیں کرتا تھا اور ظالم ترین جابر ترین حکومت میں زندگی گزار رہے تھے۔ چھپ کے کسی جگہ پر انہوں نے اپنا ایک مکان بنایا ہوا تھا جہاں بیٹھتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن پکڑے گئے۔ یہ کسی مخبر نے، جاسوس نے ان کی مخبری حکومت تک کر دی، بادشاہ تک کر دی، اور بادشاہ نے ان کے خلاف پہلے ہی ماحول بنا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کے پیچھے اپنے سپاہی بھیجے کہ ان کو پکڑ کے لے آئیں تاکہ ان کو مار دیں، قتل کر دیں۔ انہیں وقت پر پتہ چل گیا کہ ہماری مخبری ہو گئی ہے، جاسوس ہمارے پیچھے ہیں، تو یہ بھاگ گئے وہاں سے، شہر سے، اور پہاڑ میں چلے گئے۔ پہاڑ میں ایک چرواہا تھا، وہ چرواہا بھی ان کا ساتھی تھا۔ اس چرواہے نے ان کو بتایا کہ ایک غار ہے یہاں پر پہاڑ میں، کہف ہے، اور یہ اس غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور غار کے دہنے پر پتھر تھا، وہ اللہ کے حکم سے سرک کے آ گیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو حکومت کے سپاہی دن رات ان کو ڈھونڈتے رہے، حتیٰ اس غار تک بھی جا پہنچے، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا، چونکہ غار پتھر بڑے چٹان سے بند ہو چکی تھی، امکان نہیں تھا کہ اس میں کوئی آ جا سکے۔ اور اس طرح 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں محفوظ رکھا، اور پھر آخرکار معجزاتی طور پر دوبارہ زندہ ہوئے 300 سال کے بعد، اور اسی مشرک شہر میں 300 سال بعد زندہ ہو کے اور پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ وہ پوری قوم ہدایت پا گئی فقط ان جوانوں سے، چند جوانوں سے، اور یہ کہف میں جا کر پناہ گزین ہوئے، ایک پہاڑ میں، ایک غار میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، منکرین کے، منکرات کے مرتکبین کے مخالف بنو گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، تمہارے خلاف کاروائیاں ہوں گی، الزام لگیں گے، بہتان لگیں گے، ہر کام کریں گے۔ خوب ایسے میں آپ نے تصبر کرنا ہے، یعنی آپ نے استقامت دکھانی ہے، پائیداری دکھانی ہے، پریشان نہیں ہونا، لومت و لائم سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ تو کس کے سہارے انسان اتنی سختیاں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک انسان تو اتنا قوی نہیں ہوتا، توانا نہیں ہوتا، انسان بہت ہی ضعیف ہے، جس طرح قرآن کا فرمانا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور پیدا ہوا ہے۔ کون سی طاقت ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے ان بلاؤں کے مقابلے میں، مصیبتوں کے مقابلے میں، سختیوں کے مقابلے میں، ناگواریوں کے مقابلے میں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی نعمتیں نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل پیدا کیے ہیں ان وسائل کا سہارا لو، اس وقت اللہ کے بندوں کا سہارا لو۔ یعنی جب آپ کا سختی آئے تو آپ کسی دوسرے بڑے عالم کے پاس چلے جاؤ، کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے جاؤ، کسی پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ، کسی قائد رہبر کے پاس چلے جاؤ، یہ نہیں کہا۔ ہر آدمی کو، یہ ہر فرد کے لیے ہے کہ جب آپ پر سختی آئے، اللہ کی راہ میں دشواری آئے، جو ہی اللہ کا راہ انسان اختیار کرتے تو دشواریاں گھیر لیتی ہیں انسان کو، اسی وقت ضعیف انسان کو پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے، محفوظ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ پناہ گاہ اللہ کی ذات ہے، اپنا نفس اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر آپ اللہ کے حوالے کرو گے تو وہ ایسی پناہ گاہ ہے، کہف حریز، حریز محفوظ کو کہتے ہیں، جس میں کوئی رخنا نہ کر سکے، جس میں کوئی دراڑ نہ ہو، اس محفوظ جگہ کو حریز کہتے ہیں۔ حرز حفاظت کو کہتے ہیں، حرز، جس طرح قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ آپ نے حرز اختیار کرنا ہے۔ خوب اسی طرح انسان کو، ہر انسان کو ایک پناہ گاہ چاہیے، اور لوگوں نے لی ہوتی ہے پناہ گاہ،
چھوٹے بچے اپنی ماں کو پناہ گاہ سمجھتے ہیں، ماں باپ کو پناہ گاہ سمجھتی ہے، باپ قبیلے کے کسی بڑے کو پناہ گاہ سمجھتا ہے، قبیلے کا بڑا آدمی اپنی پناہ گاہ کسی ارباب کو، کسی سیٹھ کو سمجھتا ہے، کسی دولت مند کو سمجھتا ہے، دوسرا آدمی کسی سرکاری افسر کو پناہ گاہ سمجھتا ہے، سرکاری افسر اپنے مافوق افسر کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے، وہ حکمران کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے۔ انسان انسانوں کی پناہ لیتے ہیں، اور جو انسان انسانوں کی پناہ لیتے ہیں انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں جس کی پناہ میں ہوں یہ محفوظ، خود محفوظ نہیں ہے۔ میں جس کی پناہ میں گیا ہوں، سختیوں سے گھبرا کے پناہ لی ہے، یہ خود خطرے میں ہے، یہ خود کسی کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے، اور جب کوئی آفت یا مشکل اس کی طرف آئی تو یہ مجھ سے پہلے تو یہ نابود ہو جائے گا، میں اس کی پناہ میں کیسے جاؤں، میں اس کا سہارا کیسے لوں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کوئی بیچ میں ایسا ایڈریس نہیں دے رہے اپنے پیروکاروں کو، اپنے فرزندان کو، کہ جو اللہ اور انسان کے درمیان حائل ہو۔ اس سے پہلے ایک جملہ گزرا ہے جس میں امیر المومنین نے اپنے فرزند گرامی کو فرمایا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو حائل مت کرو، چونکہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو کسی کو بیچ میں حائل نہیں کیا، تو آپ بھی اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو حائل اور مانع اور رکاوٹ اور واسطہ نہ بناؤ، جہاں تک ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کا رابطہ بلا واسطہ خدا سے ہے۔ اللہ نے واسطوں کے ذریعے آپ کو نہیں اپنی مخلوق بنایا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے ذریعے آپ کو ایجاد کیا ہے، تو آپ بھی بغیر بیچ کے دلالوں کے اور بغیر بیچ کے واسطوں کے آپ اللہ سے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ مربوط رکھو۔ اور یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ جب سختیاں آئیں گی آپ اللہ کی خاطر جہاد کرو گے، فی اللہ، جب فی اللہ جہاد کرو گے اور پھر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ملامتیں کریں گے، سختیاں ڈھائیں گے آپ کے اوپر، اس وقت آپ کیا کرو گے؟ آپ تو ضعیف ہو، کمزور ہو، اس وقت آپ اللہ کی پناہ میں جاؤ، چونکہ اللہ وہ کہف ہے، وہ پناہ گاہ ہے جو حریز ہے، ناقابل تسخیر ہے، ناقابل عبور ہے، ومانع عزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محافظ ہے عزیز جس میں کوئی رخنا نہیں کر سکتا۔ عزت ہم اردو میں عزت احترام کے معنی میں کرتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہے، یعنی احترام ہے، لوگ ہمارے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں، ہمیں جگہ دیتے ہیں، ہمیں کھانا دیتے ہیں، ہماری او بھگت کرتے ہیں، ہماری پذیرائی کرتے ہیں، یہ عزت، اس کو ہم، یہ اردو عزت ہے۔ یہ عربی میں عزت سخت چیز کو کہتے ہیں، وہ سختی جس کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی چیز سرایت نہیں کر سکتی، اس رکاوٹ کو سخت عزت کہتے ہیں یا عزیز کہتے ہیں۔ عزیز جس میں رخنا نہ ہو سکے، جس میں درز نہ پیدا ہو، دراڑ پیدا نہ ہو، جس میں رخنا اور سرایت نہ ہو، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ مثلا ہم میخ لے کے لکڑی میں لگائیں تو میخ لکڑی میں چلی جاتی ہے، میخ لے کے ہم زمین میں گاڑیں تو زمین میں چلی جاتی ہے، حتیٰ سیمنٹ اور اینٹ کی دیوار میں بھی میخ چلی جاتی ہے، لیکن یہی میخ اگر پتھر میں لگائیں پتھر میں نہیں جاتی، اور یہی میخ اگر لوہے میں گاڑیں تو وہاں نہیں جاتی۔ تو میخ نرم چیزوں کے اندر رخنا کر لیتی ہے لیکن سخت چیزوں کے اندر نہیں جاتی۔ یہ سختی جو کسی دوسرے کو اپنے اندر سرایت نہ کرنے دے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانع ہے، رکاوٹ ہے، انسان کی حفاظت کے لیے مانع ہے، حصار ہے، اور ایسا حصار ہے جو عزیز ہے، جس میں کوئی سرایت نہیں کر سکتا، رخنا نہیں کر سکتا، اس کے اندر انسان دراندازی دوسری کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ پس جو انسانوں کی پناہ میں ہیں ان تک بالآخر دشمن پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی پناہ میں ہیں تو اللہ کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، اللہ میں کوئی سرایت نہیں کر سکتا، کوئی رخنا نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، توڑ نہیں سکتا۔
بس آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں قرار دو اور پھر آپ محفوظ ہو۔ وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، اب یہ عملی زندگی کی ہدایات ہیں، زمینی زندگی کی ہدایات ہیں۔ یہ اصول جیسا پہلے کہا کہ ہم ایک دینداری ایسی ہے جو زمینی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زمینی زندگی میں آپ کو عموماً مثلا جو واعظ کیا جاتا ہے، نصیحتیں کی جاتی ہیں، جنت دکھائی جاتی ہے، ایسے مسائل چھیڑے جاتے ہیں جن کا ہماری روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملکوتی زندگی ہے، مانوی زندگی ہے، فرضی روحانی زندگی ہے، اور قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خوابیں ہیں، اور ایسے کام ہیں جو ہم انجام ہی نہیں دے سکتے۔ مثلا ایسے افراد کے، اولیاء کے قصے، وہ قصے بھی فرضی اور ولی بھی فرضی ہوتا ہے، نہ ایسا کردار زمین پہ رہا ہے اور نہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ مثلا آپ کو قصے سناتے ہیں ایسے لوگ جو طی العرض کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ایک آن میں یہاں ہیں، ابھی اگلے آن میں کراچی میں ہوں گے، اگلے آن وہ کربلا میں ہوں گے، اگلے آن وہ امریکہ پہنچ جائیں گے، اگلے آن وہ فلاں ہوں گے۔ وہ ویسا ولی نہ نہیں پیدا ہوا آج تک، اور نہ کسی ولی نے یہ سفر اس طرح کا کیا ہے کہ ہر آن جو ہے ایک جگہ سے ایک جگہ پہنچے۔ لیکن آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے اولیاء کے قصوں سے طی العرض کرنے والے، اور عموماً طلباء کو، جوانوں کو ان قصوں میں لگا دیتے ہیں۔ ایک طالب علم یہاں جامعہ میں ہی آئے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ اس طرح کے تعلیمات سے بہت متاثر تھے، قصے کہانیوں سے سن کے، عرفان اور معنویت اور روحانیت سے بڑے متاثر تھے، اور وہ روز یہی مجھ سے بھی آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بھی عرفان پڑھا ہے اور آپ بھی اس سلسلے کی آگاہی رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ درس دیا کریں۔ پھر انہوں نے اپنے استاد کا ذکر کیا کہ وہ استاد ہمیں یہ واقعات سناتے تھے اولیاء کے اور فلاں کے، اور بڑا ہم میں ایک ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ یہ کہانیاں ہی تھیں ساری۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جس نے سنائی ہیں، اس نے کبھی خود یہ تجربہ نہیں کیا، یعنی اس نے نہیں کبھی طی العرض کیا، لیکن دوسروں کی بتاتا ہے کہ پانی پہ چلتے ہیں، ہوا کے دوش پہ چلتے ہیں اولیاء، اور فلاں چلتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے وہ بنائے ہیں جن کو زمینی ہدایت اور زمینی راستے بتائے ہیں، یعنی زمینی زندگی کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے قابل بنایا ہے۔ مثلا ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا ولی وہی ہوگا جو ہمیں پاکستان میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے، کہ یہاں پر الہی نظام کے مطابق، الہی حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن جو ہمیں موجودہ ہماری زندگی کو چھوڑ کر ہمیں فرضی قصے سنائے، تو ہدایت تو نہیں کر رہا، ہمیں فرضی قصوں سے ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ امیر المومنین کیا باتیں کر رہے ہیں؟ زمینی باتیں بچے کو بتا رہے ہیں، بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ آپ امر بالمعروف کرو، انکار منکر کرو، اہل منکرات سے دوری اختیار کرو، اللہ کی راہ میں حق جہاد کرو۔ ظاہر جب اللہ کی راہ میں حق جہاد کرو گے تو خواہ نخواہ اس طرح کی زندگی کہ آپ اللہ کی راہ میں حق جہاد کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے سختیاں ہی سختیاں ہیں، دشواریاں، چونکہ لوگ تو ایسا نہیں ہیں، لوگ تو مفادات کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ اصولی زندگی نہیں گزار رہے، حتیٰ آپ کے گھر والے اصولی زندگی نہیں گزار رہے، نہ پسند کرتے ہیں اصولی زندگی۔ وہ یہ کہتے ہیں جیسے دنیا جا رہی ہے ایسے آپ بھی جاؤ، جیسے دنیا فریب کرتی ہے، پڑھتی ہے، دیکھتی ہے، آپ بھی اسی طرح کی باتیں کرو، دنیا کی طرح جس طرح باقی ہیں اسی طرح آپ بھی بنو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آپ نے نہیں بننا اس طرح، جس طرح دنیا والے جا رہے ہیں ایسا آپ نے نہیں کرنا، جس طرح جاہلیت کے لوگ جا رہے ہیں ایسا آپ نے نہیں کرنا، آپ نے ان سے الگ تھلگ راستہ اختیار کرنا ہے، ان سے مباینت اختیار کرو، ان سے دوری اختیار کرو، حق خدا، راہ خدا میں حق جہاد کرو، اور پھر جو مکروہات آپ کو پیش آئیں گی، ناگواریاں پیش آئیں گی، غمرات و مکروہات، ان پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ یہ زمینی راستہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اصولی زندگی گزار کے دیکھیں، آپ تجربہ کریں، آپ ایک ہفتے کے لیے طے کر لیں کہ میں نے صرف اصولی زندگی گزارنی ہے،
وہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں، جو رسول اللہ نے اور ائمہ نے اور امیر المومنین نے اصل جو قائم کی ہے، میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آپ ادھر مدرسے میں ہی ایک ہفتہ صرف اصولی زندگی گزاریں، پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے ملامتیں بھی آپ کی کرنی ہیں، ساتھیوں نے، دوستوں نے۔ یہ دوست جن کے ساتھ ابھی آپ بیٹھ کر ان کی زبان میں بولتے ہیں، اصولی بات تو جب آ جاتی ہے تو پھر آپ نے غیبت نہیں کرنی کسی کی، پھر آپ نے توہین نہیں کرنی کسی کی، پھر آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، پھر آپ نے بدگوئی کسی کی نہیں کرنی، پھر آپ نے بدگمانی نہیں کرنی، پھر آپ نے کسی کا مال چھیڑنا نہیں ہے، پھر آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، چونکہ اصولی زندگی آپ ایک ہفتہ گزار رہے ہیں۔ تو یہی جو ابھی دوست ہیں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہی آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے، چھوڑ دیں گے آپ کو۔ اس وقت کیا کریں گے آپ؟ جب آپ اصولی زندگی گزاریں گے، مفاد پرست آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کی ملامتیں کریں گے، آپ کی باتیں کریں گے، وہ پھر کیا کرو گے؟ اس وقت آپ کو پناہ گاہ چاہیے، اسی زمین پہ رہ کر آپ کو پناہ گاہ چاہیے۔ وہ پناہ گاہ خدا ہے۔ وہ پناہ گاہ یہ نہیں ہے کہ یہ دوست اب مخالف ہو گیا تو میں ایک اور دوست پکڑ لوں، یہ مخالف ہو گیا میں بھائی کو پکڑ لوں، یہ مخالف ہو گیا میں چچا کو پکڑ لوں، یہ مخالف ہو گیا میں ماموں کو سہارا لے لوں، یہ مخالف ہو گیا میں استاد کا سہارا لے لوں، یہ مخالف ہو گیا میں معلم کا سہارا لے لوں۔ ڈائریکٹ خدا، پہلے دن سے خدا، شروع دن سے اللہ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوانوں کو ہدایت کی تو ایک جوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ حدیث پڑھی ہے آداب اسلامی میں، شاید آپ نے سنے ہوں گے دروس، اگر سنے ہیں تو وہاں یہ حدیث تفصیل سے بیان کی ہے متن کے ساتھ، کہ رسول اللہ کو کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو حضور نے کہا کتنی محبت ہے؟ جتنی اپنے آپ سے ہے اتنی ہے؟ کہا نہیں، اس سے بہت زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو کہا کتنی؟ جتنی اپنے والدین سے ہے اتنی محبت ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ پھر جتنی محبوب چیزیں ہیں رسول اللہ نے نام لیے کہ اتنی محبت ہے جتنی آپ کو فلاں سے ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ جتنی آپ کو اللہ سے محبت ہے اس سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اتنی نہیں ہے آپ سے۔ جتنی مجھے اللہ سے محبت ہے اتنی نہیں ہے آپ سے، وہ اللہ کے ساتھ مختص محبت ہے۔ تو رسول اللہ نے باقی مومنوں کو، صحابہ کو اشارہ کیا کہ اس طرح یہ توحید ہے، یہ جوان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن نہ کہ اللہ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت اللہ سے ہے وہ اللہ سے ہے۔ چونکہ رسول اللہ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بنو، جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اگر کسی کو نبوت دے، حکومت دے، حکمت دے، کتاب دے، اور پھر وہ اللہ کی نبوت لے کر لوگوں کو کہے کونو عبادن لی من دون اللہ، میرے بندے بنو، میرے تابع فرمان بنو، میرے مرید بنو، نہ، بل کونو ربانیین، ربانی بنائے۔ وہ استاد ہے جو پہلے دن سے شاگرد کو ربانی بنائے، خدا پرست بنائے، نہ کہ پہلے اپنا پجاری بنائے، پہلے اپنا تابع فرمان بنائے، پہلے اپنا مطیع بنائے، اور پھر کہے اب جب میری اطاعت میں، جیسے صوفی لوگ کرتے ہیں کہ پہلے مرشد کی اطاعت کرو، پہلے آپ پیر کی اطاعت کرو، پہلے اس کے سارے تابع ہو جاؤ، پھر وہ آپ کو اللہ تک لے جائے گا۔ وہ ولی ہے، اللہ تک پہنچا ہوا ہے، آپ ولی تک پہنچو، ولی آپ کو خدا تک پہنچے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نا، پہلے دن بندے کو خالق سے پہلے دن ہی جوڑ دو، آپ ہٹ جاؤ بیچ میں سے، پناہ خدا کی لینی ہے۔ بیچ میں کوئی اور اللہ نے اپنے سوا کوئی ایسی چیز رکھی نہیں ہے کہ بندہ میرا وہاں جا کر پناہ لے، خدا تک، سیدھے خدا کی ذات تک۔ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَىٰ كَهْفٍ حَرِيزٍ وَمَانِعٍ عَزِيزٍ وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ۔ جو سوال ہے، ظاہر ضرورتیں ہیں آپ کی، قدم قدم پہ آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ محروم ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، اور آپ کے اختیار میں بہت کچھ نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ، اور اب آپ کو قدم قدم پہ ضرورتیں، مادی ضرورتیں، معنوی ضرورتیں، اجتماعی ضرورتیں، انفرادی ضرورتیں، خانوادگی ضرورتیں، تعلیمی ضرورتیں، جب یہ قدم قدم پر ہر چیز ہماری ضرورت ہے، ہم کس سے مانگیں؟
ہم کس سے مانگیں یہ ساری چیزیں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ آپ کس سے مانگو؟ وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، ہر سوال اپنے رب سے کرو جا کر۔ یہ بات جو پاکستان میں چھڑی ہوئی ہے کہ ہم ائمہ سے مانگیں، کتنا مانگیں، ائمہ سے اللہ سے مانگیں، ائمہ سے مانگیں، اور مخالفین شیعہ کے لیے بھی ایک بڑی شیعہ کی کمزوری ہاتھ آئی ہوئی ہے کہ یہ اللہ سے نہیں مانگتے، یہ ائمہ سے مانگتے ہیں، یہ مولا علی سے مانگتے ہیں، چونکہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں، ہر چیز میں مولا علی سے مانگتے ہیں۔ خب مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کس سے مانگو؟ چونکہ سنی تو پڑھتے نہیں ہیں، جو شیعوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اور شیعہ بھی نہیں پڑھتے اس کو، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر ہی بہت معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ خب یہ دستور ہے، دستور زندگی ہے، اصولی زندگی آپ نے زمین کے اوپر الہی ضابطے کے تحت زندگی گزارنی ہے، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، جہاں پر بھی ہو، الہی زندگی کیسے گزارنی ہے آپ نے؟ الہی زندگی یہ ہے کہ ہر سوال وَأَخْلِصْ، خالص کر دو، محض مکمل طور پر خالصتاً فقط سوال خدا سے کرو۔ وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، اپنے رب سے مانگو۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحِرْمَانُ، چونکہ عطا اس کے ہاتھ میں ہے اور حرمان، محرومیت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ رب کے ہاتھ میں ہے، اور یہ رب نے یہ اختیار کسی کو سونپا نہیں ہے کہ اب میری معاونت فلاں کرے گا کہ وہ بھی دے گا اور وہ بھی محروم کرے گا۔ یہ وہ کہانیاں ہیں، وہ دین شناسی ہے جو عرض کیا تھا کہ اہل البیت کی زندگی اور اہل البیت کی تعلیم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ امیر المومنین اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، اپنے رب سے مانگو۔ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحِرْمَانُ، رب کے ہاتھ میں عطا ہے، ہر عطا رب کے ہاتھ میں ہے، اور ہر محرومیت رب کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو دینا ہے یہ اللہ نے دینا ہے، جس کو نہیں دینا وہ بھی اللہ نے۔ عطا و حرمان یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَأَكْثِرِ الْإِسْتِخَارَةَ وَتَفَاهُمْ وَصِيَّتِي، اور اکثر کرو، کثرت سے زیادہ اپنی زندگی میں استخارہ نہ کہ معمول بنا لو، کثرت سے استخارہ کرو۔ استخارہ سے مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کے اس کے ٹاس ڈالو اس میں کہ 2 دانے نکلتے ہیں یا 1 دانہ، یہ فال ہے، یہ ٹاس ہے، یہ استخارہ نہیں ہے، غلط اس کا نام، ٹاس کا نام۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کرکٹ ہوتی ہے، 2 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو ریفری ان کے درمیان پہلے سب سے پہلے امپائر کیا کرتا ہے؟ ٹاس کیسے پھینکتا ہے؟ سکہ اچھالتا ہے، اور سکے میں 2 رخ ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں؟ ہیڈ اور ٹیل۔ خوب، ایک رخ سکے کا، دوسرا رخ، تو پہلے سے وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے کون سا سکے کا رخ چنا ہے، تو ہر ٹیم کا کپتان پہلے کہہ لیتا ہے کہ میں نے یہ سکے کا یہ نقش میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے، اور وہ سکہ اچھالتا ہے، سکہ زمین پہ آتا ہے تو جس پہلو گرتا ہے جو چیز اوپر ہو تو وہ کہتا ہے یہ جیت گئے۔ مثلا انہیں کہتا ہے کہ آپ پہلے بیٹنگ کرو گے، پہلے فیلڈنگ کرو گے، پہلے کیا کرو گے۔ ہر کھیل میں ایسے ہوتا ہے، فٹ بال میں ایسے ہوتا ہے، ہاکی میں ایسے ہوتا ہے، جو بھی فریقین کی طرف 2 طرفہ ٹیمیں ہیں ان کو ٹاسک کروایا جاتا ہے۔ اور یہ صرف کھیل میں نہیں بلکہ باقی کاموں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ جاہلیت میں عرب یہ کام کیا کرتے تھے، ٹاسک کرتے تھے، وہ ازلام اور انصاب یعنی تیر تھے ان کے، وہ تیر ڈنڈیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، ان کے اوپر نشان بنے ہوئے تھے، تو وہ نکالتے تھے کہ جس کے نام پر نکل آیا، یہ کام وہ کرتے تھے۔ یہ فال ہے، اس کو فال کہتے ہیں۔ آپ قرآن کھولیں کون سی آیت نکلتی ہے؟ ایران میں رواج ہے کہ ابھی یہ شب گزری ہے جو 22 دسمبر کی رات گزری ہے، 22 دسمبر کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ سب سے بڑی رات ہے، یہ سال کی سب سے بڑی رات ہے۔ سب سے بڑی کتنی بڑی ہے؟ 1 منٹ بڑی ہے پچھلی رات سے۔ جو
دسمبر کی رات ہے وہ مثلاً 12 گھنٹے اور کچھ ٹائم کے لیے ہے، اور یہ جو رات ہے یہ 1 منٹ اس سے زیادہ ہے۔ دوسرے دن 22 دسمبر کے بعد پھر راتیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ اس وقت جنوری جا رہا ہے اور مغرب کی اذان پہلے 5 بجے ہوتی تھی، اب 5:30 بجے ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ رات کم ہو رہی ہے، دن بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے گرمیوں میں دن بڑھتا تھا، رات کم ہو رہی تھی، بالکل چھوٹی ہو گئی تھی، اور اب رات بڑی تھی، بڑی رات سب سے گزر گئی ہے۔ اب ہر روز 1 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے ایک جانب سے، مغرب سے۔ آہستہ آہستہ طلوع سے بھی، فجر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر واپس آ جائے گا، پھر 10 گھنٹے کی رات ہو جائے گی اور 14 گھنٹے کا دن ہو جائے گا لمبا۔ خوب یہ قانون ہے، ایک ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن رات کے بڑھنے کا۔ ایرانیوں میں جو رات سب سے بڑی رات ہوتی ہے سال کی، اس کو شب یلدا کہتے ہیں ایرانی۔ لمبی رات کا نام رکھا ہوا انہوں نے، قدیم، چونکہ رسوماتی لوگ ہیں ایرانی، اسلام سے پہلے سے یہ شب یلدا اور نوروز اور یہ ان کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شیعہ سے نہ امامیہ سے، ایرانی یہ رسمیں ہیں۔ یہ تربوز کھانے کی آخری رات ہے، اس رات کو تربوز ایرانی دبا کے کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ 22 دسمبر کے بعد جو تربوز کھائے گا بیمار ہو جائے گا، لیکن سارا تربوز اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ 22 دسمبر رات ساری بیٹھ کے پستے کھاتے ہیں، بیج کھاتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، استخارہ نکالتے ہیں، جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں، یعنی فال۔ حافظ کا دیوان، حافظ شاعر ہے، اور حافظ کا دیوان کھولتے ہیں، جو شعر بھی آ جائے۔ حافظ کے عموماً شعر اداسی والے شعر ہوتے ہیں، غمگین قسم کے شعر۔ علامہ اقبال حافظ کے مخالفین میں سے تھے، اور علامہ اقبال نے بڑی سخت تنقید کی ہے حافظ پر کہ یہ وہی شعر کو بکری بنانے والا شاعر ہے۔ اس کے بجائے ملا رومی کے زیادہ حامی تھے کہ یہ ممولے کو شہباز بناتا ہے ملا رومی، ضعیف کو طاقتور جذبہ دیتا ہے، اور حافظ جو ہے طاقتور سے بھی جذبہ چھین لیتا ہے۔ وہ کسی حد تک یہ بات ہے کہ وہ اور مشرب کے شاعر ہیں، ہاں ملا رومی اور مشرب کے شاعر ہیں۔ اس بات پر بر صغیر کے شاعروں نے، ادیبوں نے علامہ اقبال کی مخالفت بھی بہت کی ہے، بلکہ بڑے جھگڑے ہوئے تھے، اور علامہ اقبال کو اپنے والد سے بھی گویا ڈانٹ کھانی پڑی اسی بات پر کہ حافظ پر تنقید اتنی شدید کیوں کی ہے۔ حافظ قرآن کے بعد، جیسے اہل سنت کہتے ہیں نا قرآن کے بعد صحیح بخاری ہے ان کے ہاں، شیعہ کے ہاں قرآن کے بعد کیا ہے؟ نہیں، قرآن کے بعد جنتری۔ شیعوں کے پاس قرآن کے بعد جنتری ہے، اور ان کے ہاں قرآن کے بعد صحیح بخاری ہے۔ ایرانیوں کے ہاں قرآن کے بعد حافظ کا دیوان ہے، مقدس، پرمعنویت، اور حافظ کے دیوان کی وہ استخارہ نکالتے ہیں، ٹاس نکالتے ہیں، شعر۔ شب یلدا جب مالٹے کھا لیتے ہیں، پستے کھا لیتے ہیں، اخروٹ بادام کھا لیتے ہیں، گپیں لگا لیتے ہیں، باقی سارے قصے کہانیاں، آخر شب جا کر پھر فال، حافظ کی فال نکالتے ہیں، دیوان حافظ کھولتے ہیں، اور دیوان حافظ کے دائیں طرف جو شعر آ جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سال، اگلا سال ہمارا اس شعر نے تعین کر دیا ہے کہ کیا ہوگا۔ اور اس کے شعر عموماً حافظ کے اداسی والے شعر ہوتے ہیں زیادہ تر۔ ان کا پہلا شعر ہی دیوان کا بڑا اداسی والا ہے کہ الا یا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہے۔ وہ وہی چھکے چھڑا دیے کہ عشق پہلے بہت آسان لگتا ہے، لیکن آگے چل کے بہت مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ تو عاشقوں کو پہلے قدم پر ہی حافظ نے مایوس کر دیا کہ عشق شروع میں اچھا ہوتا ہے، بعد میں پریشانیاں اور مسائل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مولا رومی ایسے نہیں ہیں، وہ ان کا عشق جو ہے وہ ہمیشہ مستانہ ہے، ہمیشہ رقص میں اور ہمیشہ جھوم رہا ہے، وہ مشکلوں میں نہیں پڑتا۔ مولا رومی کا عشق کبھی مشکل میں نہیں پڑتا، لیکن حافظ کا عشق پہلے شعر میں ہی ڈھیر ہو جاتا ہے کہ عشق اول نمود آساں ولی افتاد مشکل ہے۔ جیسے طالب علموں کے لیے پہلے دن خوشی خوشی آتے ہیں طالب علم، دوسرے دن مرجائے ہوتے ہیں بالکل۔
حافظ انہی کا حامی ہے زیادہ، کہ یہ پہلے دن جو جوش جذبہ تھا وہ سارا دوسرے دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ کی فال نکالتے ہیں ایرانی۔ اب علماء ایران میں وہ چونکہ علماء ہیں حافظ کو زیادہ اتنا پسند نہیں کرتے، تو یہ قرآن کی فال نکال لیتے ہیں۔ کام ایک ہی ہے، حافظ کا دیوان کھولیں، جو شعر آ جائے اس شعر کو اپنی تقدیر سمجھ لیں، اس کو اللہ کا حکم سمجھ لیں۔ قرآن کھولیں، جو آیت آ جائے اس کو بھی آپ اللہ کا حکم سمجھ لیں۔ جو دونوں ٹاس ہیں، یہ استخارہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت نامے میں، اور اپنے پیروکاروں کو اور ہم سب کے لیے وصیت نامے میں، وَأَكْثِرِ الْإِسْتِخَارَةَ، کثرت سے استخارہ کرو۔ استخارہ طلبہ تو آسان ہے ان کے لیے سمجھنا۔ استخارہ کیا ہے؟ یہ صیغہ استخارہ، استخار کس باب سے ہے؟ استفعال سے ہے۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ خیر، خیرہ، خے یہ رے، خیرہ مادہ ہے۔ اس مادے کو آپ لے جائیں باب استفعال میں تو کیا بن جاتا ہے؟ استخار، استخارہ یا استخیرو، استخارن، استخار۔ پھر آگے وہ اس کے لیے تا لگاتے ہیں اس کے اپنے قاعدے کے مطابق، استخارہ اس کو۔ استخارہ خیر سے ہے، اور باب استفعال کس لیے ہے؟ طلب کے لیے، جستجو کے لیے ہے، طلب اور جستجو کے لیے۔ جیسے آپ باب استفعال میں اور کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ استقبال اور استفہام۔ استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں نا یہ لفظ استفہام ہے، یہ لفظ استفہام ہے، یعنی اس لفظ کے ذریعے آپ فہم طلب کرتے ہو، یعنی کسی سے پوچھتے ہو، جا کر سوال کرتے ہو، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، جس کی ہمیں فہم نہیں ہے، اس کو کسی سے جا کر پوچھتے ہیں، تو جس لفظ کے ذریعے پوچھتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ادات استفہام میں سے، یہ لفظ استفہام ہے، یعنی فہم طلب کرنے والا لفظ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم دوسرے سے جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اکثر نہیں آتی سمجھ میں، تو دوسرے سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ طالب علم کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، استاد سے سمجھ لیتا ہے۔ چھوٹے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، بڑے سے سمجھ لیتا ہے۔ عوام کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، عالم سے سمجھ لیتے ہیں۔ جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اس کو سمجھنا کسی سے، اس کو استفہام کہتے ہیں۔ فہم کا مطالبہ کرنا، فہم کی طلب کرنا، فہم کی جستجو کرنا۔ فہم کے لیے مثلا استفہام یہ بھی ہے کہ آپ کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں، کیوں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کتاب کھول کے دیکھوں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ آپ کا استفہام کر رہے ہیں۔ یہ جو کتاب کھول کے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، فہم نہیں ہوئی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو استفہام کہتے ہیں۔ تو استخارہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں خیر نہیں لگ رہی یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خیر ہے یا نہیں، اس میں خیر کے حصول کی کوشش کرنا، خیر کی طلب کرنا، خیر کی جستجو کرنا، خیر کے پیچھے جانا، خیر کے اسباب ڈھونڈنا، خیر کے راستے ڈھونڈنا، خیر کے لیے کسی سے رہنمائی لینا، خیر کے لیے کسی سے مشورت کرنا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس میں خیر ہے نہیں ہے، آپ بتائیے۔ خیر طلب کرنا، فہم طلب کرنا استفہام ہے، یہ استخارہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خیر کے پیچھے رہو، ہر کام میں خیر کے پیچھے رہو، کثرت کے ساتھ خیر کی جستجو کرو، خیر طلب کرو، خیر کے مطالبے میں رہو، خیر کے پیچھے رہو ہمیشہ دائماً۔ یعنی آپ کو لوگ کس حالت میں دیکھیں، ہمیشہ خیر کی تلاش میں دیکھیں۔ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شر کی تلاش میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مال کی تلاش میں ہمیشہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی اور چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جیسے یہ مثلا طلبہ کی مثال دیں، طالب علم ہیں،
ایک طالب علم ہے بہانے کر رہا ہے چھٹی کی تلاش میں، سارا دن لگا رہتا ہے کہ کسی طرح مسئول کو، ناظم کو، پرنسپل کو ورغلا کے کسی طرح چھٹی لے لے اس سے، یہ سارا دن اس میں گزار لیتا ہے چھٹی گزارنے میں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ چھٹی کی طلب میں لگا ہوا ہے، چھٹی کی پیچھے، کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، سارا دن مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی دوسرا کسی اور کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کتاب کی جستجو میں ہے، کوئی کسی کی جستجو میں، جس کی جو پسندیدہ چیز ہے، جو جس کو مطلوب ہے، جو جس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، وہ دن بھر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ خوب آپ غور کریں، سب کو، ہر ایک کو غور کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مثلا فرض کر رہے ہیں آپ اپنے جامعہ کے اندر اپنے مدیروں کو دیکھیں، آپ کے مدیر دن بھر کس کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ آرام کے پیچھے رہتے ہیں، کھانے کے پیچھے رہتے ہیں، پڑھانے کے پیچھے رہتے ہیں، کوئی کام کرتے ہوتے ہیں، کام ترخانے کی کوشش میں دن بھر لگے رہتے ہیں۔ یہ پورا دن کس چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ وہی ان کی اصل جستجو ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دن بھر اور عمر بھر خیر کے پیچھے رہو، اکثر کثرت سے خیر کے پیچھے رہو، خیر کی جستجو اور خیر کی تلاش کرو آپ۔ وَأَكْثِرِ الْإِسْتِخَارَةَ وَتَفَهَّمْ وَصِيَّتِي، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میری وصیت کو سمجھو، یہ سمجھنے کے لائق ہے یہ وصیت، امیر المومنین کا یہ وصیت نامہ یہ سمجھنے کا محتاج ہے، تفہم کرو اس کو، اس کے حقائق، اس کی مطالب، اس کے اندر جو امیر المومنین جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرف توجہ کرو آپ۔ الفاظ حل کر لینے سے تفہم نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ہم نہج البلاغہ کا یہ وصیت نامہ پڑھیں، اس میں ڈکشنری دیکھ کے، ترجمہ دیکھ کے پڑھ لیں، امتحان بھی پاس کر لیں، لیکن سمجھ ہی نہیں امیر المومنین چاہتے کیا ہیں، ہمیں کس راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، کس طرح کی زندگی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کو سمجھو آپ۔ جو امیر المومنین تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، امیر المومنین تفہیم کر رہے ہیں، تفہیم یعنی فہم عطا کر رہے ہیں ہمیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تفہم کرنا ہے، یعنی ہم نے وہ فہم، وہ سمجھنا ہے، وہ نقطہ، وہ باریکی، وہ لطافت، وہ ظرافت جو امیر المومنین اس وصیت نامے کے اندر عام انسان کو دے رہے ہیں، معمولی انسان کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے زندگی گزارو۔ وَتَفَهَّمْ وَصِيَّتِي وَلَا تَذْهَبَنَّ، توجہ کریں، امیر المومنین کو کتنی امید ہے کہ کون میری وصیت نامہ پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا، اور میرے وصیت نامے کے ساتھ کریں گے کیا۔ فرماتے ہیں وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحًا، اس میرے وصیت خانے کو آپ ایک جانب نہیں رکھ دینا۔ صفحہ ہم کہتے ہیں نا کتاب کا ورق ہے، اور ورق کے دو صفحے ہوتے ہیں، صفحہ سواد فیح صفحہ، صفحہ کہتے ہیں کسی سے کنارہ کش ہو جانا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ یہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی بھول چک ہوتی ہے، آپ ان کو عفو کریں اور ان سے صف کریں۔ عفو صف یعنی درگزر کریں، ان سے معاف کریں ان کو اور درگزر کریں، پردہ پوشی کریں ان کے اوپر، اور ان کو عفو اور صف کریں، یعنی ایک جانب ہو جائیں، ایک جانب ہو جائیں، ایک پہلو ہو جائیں، ان کو جانے دیں، انہوں نے غلطی کر دی ہے، اب اس کو روک کر اس غلطی کی بنیاد پر مزید اس سے زیادہ اسے بس شرمندہ نہ کریں یا زیادہ اس پہ دباؤ نہ ڈالیں، اس کو جانے دیں۔ اگر اس کو شرمندگی کا احساس ہو گیا ہے تو جانے دیں، اس کو ایک جانب کر دینے کو صفحہ کہتے ہیں۔ یہ صفحہ بھی جو ورق کے دونوں طرف کو کہتے ہیں صفحہ، چونکہ ایک طرف ہوتا ہے، ایک جانب، یہ صفحہ ایک جانب وہ صفحہ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وصیت نامے سے تصفو نہ کرو، جانے نہ دو، کہ جانے دو۔ امیر المومنین تو خطیب ہیں، وہ خطبے دیتے ہیں، ان کا کام ہے لکھنا، خطبے دینا، یہ بھی جس طرح عموماً کرتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمی حسن زادہ آملی قدس سرو بہت نایاب اور شفیق اور مہربان استاد، ایک الگ نسل کے استاد، ایک الگ طرز کے استاد تھے، ان جیسا کوئی دوسرا قم میں بھی نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں ہے ان جیسا کوئی بھی۔
ہر استاد کی ایک اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی ایک اپنی خصوصیات تھی، انداز تربیت کا بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عالی. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم علماء و طلباء جو پڑھتے ہیں کتابوں میں، چونکہ دن بھر تو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ابھی حدیث پڑھ رہے ہیں، ابھی نہج البلاغہ، ابھی فلسفہ، ابھی عرفان، ابھی فلاں، دن بھر علماء اور بڑی دقت کے ساتھ فقہ پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، عقائد پڑھ رہے ہیں، اصول پڑھ رہے ہیں، دن بھر پڑھتے رہتے ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جتنا ہم علماء طلباء پڑھتے ہیں، اس میں سے 1% پر عمل کریں، ہم 1%، سب کے سب ولی اللہ ہو جائیں، سب کے سب ولی اللہ ہو جائیں 1% سے. یعنی وہ یہ کہتے تھے 1% بھی ہم عمل نہیں کرتے، صرف پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے، پڑھتے ہیں عالم بننے کے لیے، پڑھتے ہیں مفادات کے لیے، پڑھتے ہیں معیشت کے لیے، پڑھتے ہیں. یعنی علم، اگلا جملہ امیر المومنین کا یہی ہے، علم کو پڑھتے ہیں کسی غیر علمی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں. علم کو علم کے لیے، جو مقصد علم ہے اس کے لیے نہیں پڑھتے. اس لیے اکثر علم کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اکثر علم سے ہم ایک جانب ہو جاتے ہیں، علم کو ایک جانب کر لیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں. سائڈ پہ کرنے کو صف کہتے ہیں. خوب کتنا پڑھا ہے، کتنے علماء نے کتنا پڑھا ہے، ہم نے ابھی تک کتنا پڑھا ہے، ہر طالب علم نے ابھی تک کتنا پڑھا ہے. شروع سے 5 سال کی عمر میں آپ اسکول گئے تھے اور ابھی آپ لگ بھگ 20 سال کی عمر میں ہیں، فرض کرو تو 20 سال تک کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ 5 سال، 15 سال سے آپ مسلسل پڑھ رہے ہو. اب جو آپ کے اساتید ہیں وہ 30 سال 35 سال 40 سال سے پڑھا رہے ہیں، جو ان کے اساتید ہیں وہ 60 سال 70 سال سے پڑھا رہے ہیں. یہ جتنا پڑھا ہے یہ سارا سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں. قرآن کی ہر آیت سائڈ پہ کر دی، ہر حدیث رسول اللہ کی، اہل البیت کی، علی علیہ السلام کا ہر جملہ سائڈ پہ کر دیا. چونکہ ہمارے رویوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ خطبات جمعہ جو آپ ہر ہفتے سنتے ہو، سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ خطبہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، خطبے کے بغیر تو جمعہ نہیں ہوتا، ہم سے کیا تعلق ہے خطبے کا، سائڈ پہ کر دیتے ہیں. امیر المومنین کو یہ اندیشہ ہے، یہ کھٹکا ہے کہ میرا وصیت نامہ بھی سائڈ پہ کر دیں گے. وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحَةً، بیٹا اس میرے وصیت نامے کو سائڈ پہ نہیں کر دینا، نظر انداز نہیں کرنا، ایک جانب نہیں رکھ دینا اس کو. کب سے یہ وصیت نامہ لکھے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ 1400 سال. 1400 سال گزر چکے ہیں وصیت نامہ لکھے ہوئے. یہ خطبے امیر المومنین نے دیے. امیر المومنین نے 35 ہجری میں حکومت سنبھالی، 40 ہجری یا 41 ہجری میں حکومت ختم ہو گئی. یہ اسی حکومت کے دوران کے خطبے ہیں. اب یہ دقیقاً معلوم ہے اس کا ایڈریس، میں جنگ صفین کے بعد ہے یہ جنگ. اب آپ تاریخ نکالیں جنگ صفین کی، اس جنگ صفین کے بعد یہ وصیت نامہ لکھا امیر المومنین نے. اس وقت سے ابھی تک یہ 13-14 صدیاں سے یہ وصیت نامہ پڑا ہوا ہے. نہج البلاغہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، مدرسے میں بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ ہے. کہاں کیا ہوا ہے؟ اس کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے. یہی امیر المومنین کو اندیشہ تھا کہ یہی کریں گے. یہ منشور زندگی، یہ دستور زندگی کا، یہ طرز زندگی الہی و اصولی زندگی جو میں انہیں بتا رہا ہوں، اپنی زندگی کا نچوڑ ان کو بتا رہا ہوں، یہ اسے سائڈ پہ رکھ دیں گے. اور فرما رہے ہیں کہ نہ کرنا یہ کام، یہ ظلم نہ کرنا. لا تذهبن عنہا، میرے اس وصیت نامے سے، میری اس وصیت سے پہلو تو ہی نہ کرنا، اسے ایک جانب نہ رکھنا. فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ، بہترین بات وہ ہے جس کا انسان کو نفع پہنچے. بہترین قول جو نافع ہو. اور علم اور قول کا نفع یہ نہیں ہے کہ یہ بہترین قول وہ ہے جس کے بدلے میں تنخواہ ملے، وہ نہیں ہے نفع. علم کا نفع ہے عمل، نفع العلم عمل. علم کا نفع
عمل ہے. اگر علم عمل میں بدل گیا ہے تو یہ علم نافع ہے, اور اگر علم عمل میں نہیں بدلا یہ علم غیر نافع ہے. اور علم غیر نافع سے رسول اللہ نے بھی پناہ مانگی ہے, چونکہ علم غیر نافع فقط غیر مفید علم کو نہیں کہتے بلکہ تباہ کن علم کو کہتے ہیں. وہ علم جو انسان میں احساس علمیت کا پیدا کر دیتا ہے لیکن آثار و مقاصد علم کے پیدا نہیں ہوتے. مثلا آپ کو ایسی چیز کھلائی جائے, ہیں ایسی چیزیں, آپ کو بھوک لگی ہے اور بہت شدید بھوک کے وقت آپ کو دودھ کی کڑک چائے پلا دی جائے 1 کپ, اس کے بعد کیا احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا؟ بھوک ختم ہو جائے گی. پہلے شدید بھوک تھی, آپ طلب کرتے تھے کہ مجھے کھانا ملے چونکہ پیٹ خالی ہے. چائے پینے کے بعد پیٹ ابھی بھی آپ کا خالی ہے, لیکن اب احساس گرسنگی نہیں ہے, بھوک کا احساس نہیں ہے, پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا. یہ سب سے بدترین غذا ہے کہ جس کے تناول سے انسان کے پیٹ میں کچھ بھی نہ جائے اور انسان کو بھوک بھی ختم ہو جائے. یہ سب سے بری غذا ہے کہ اگر ایک آدمی یہی تینوں ٹائم پہ جو ہی بھوک چمکے اس کو ایک چائے کا کپ پلا دو, کڑک چائے, احساس مر جائے گا, پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا. پھر بھوک جب چائے کا اثر ختم ہو پھر 1 کپ اور پلا دو, پھر اس وقت اس کے اندر احساس ختم ہو گیا, کھانا نہیں کھائے گا. کتنے عرصہ زندہ رہے گا یہ انسان؟ یہ جو چائے ہے یہ مار دے گی اس کو. یہ غیر نافع غذا ہے چونکہ اس سے غذائیت نہیں جا رہی اندر. جسم کو جس غذائیت کی ضرورت ہے, جن وٹامنز کی ضرورت ہے, جن باقی لوازمات کی جسم کو ضرورت ہے, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. فقط اس کے اندر ایک تیزابیت ہے کہ معدے کے احساس کو جا کر مار دیتی ہے. علم جو علم نافع نہیں ہے, جو علم عمل میں نہیں بدلتا, جو علم ہدایت میں نہیں بدلتا, جو علم روشنی میں نہیں بدلتا, وہ علم بھی اس احساس کی طرح ہے کہ پڑھ لیا ہم نے, احساس ہو گیا, میں نے پڑھ لیا, امتحان بھی پاس کر لیا, لیکن یہ عمل میں نہیں بدلا تو یوں نہیں کہ نفع نہیں دیا, نقصان دیا اس نے. نقصان یہ ہے کہ اس انسان کو ہدایت سے دور, انسانیت سے دور, عمل سے دور, مقصد سے دور کر دیا اس علم نے. یہ علم نہ ہوتا تو کم از کم طلب ہوتی اس کے اندر, اس علم نے طلب ہی مار دی اس کی. اس لیے علم غیر نافع نقصان دہ علم ہے. رسول اللہ اس لیے پناہ مانگتے تھے, اعوذ بک من علم لا ینفع. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری یہ وصیت ہے, اس کو ایک سائڈ پہ نہ رکھنا, اس کو طاقچے میں نہ رکھنا, اس کو الماری میں نہ رکھنا, اس کو چھپا نہ دینا کتاب کے اندر, اس کو آپ نے پلے باندھنا ہے. فإن خیر القول ما نفع, بہترین قول وہ ہے, خیر اس قول میں ہے جس کا نفع ہو. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. اے بیٹا اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس علم میں نفع نہیں ہے, جو علم نافع نہیں ہے, یعنی جو ہدایت و عمل میں نہیں بدلتا وہ علم غیر نافع ہے. وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ. اور وہ علم جس میں نفع نہ ہو اس کے تعلم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس پہ علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لا یحق تعلمہ, اس علم کو حاصل کرنا حاصل نہ کرنے کے برابر بلکہ شاید اس مضر چیز کی طرح ہے. وہ علم جس پر انسان نے عمل نہیں کرنا یا جس پر عمل نہیں کیا, یہ اس چیز کی طرح ہے جس کے علم کا حصول انسان کے لیے نقصان دہ ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں, اگر انسان سیکھ لے تو نقصان دہ ہے اس کے لیے. اے بنیا, بنیا لاڈ کا لفظ ہے. والد یا والدہ جب بچوں کو کہتے ہیں بنیا, اصل تو کہنا چاہیے تھا ابنی, اصل ترکیب عربی لفظ ہے ابنی, لیکن اس کو صیغہ تصغیر بنایا گیا لاڈ کے لیے. جس طرح اردو میں بیٹا, بیٹا جب کہتے ہیں تو اس کو جب لاڈ میں تبدیل کرتے ہیں والدین تو کیا کہتے ہیں؟ پیارے, میرے پیارے. لاڈ جب تبدیل کرتے ہیں اس کو, بیٹا ہے نام ہے آپ کا, لیکن والدین اکثر نام سے
نہیں پکارتے. میرے پیارے، میرے دل بند. مختلف ہیں والدین، اپنے اپنے الفاظ سے پکارتے ہیں. اب بعض والدین ہیں وہ تلخ لہجے میں پکارتے ہیں، وہ ممکن ہے کوئی اور کسی جانور کا نام رکھا ہوا وہ بیٹے کا. ہیں ایسے والدین بے تربیت جو بچوں کو، کبھی بچے کو گدھا کہیں گے، کبھی سور کہیں گے، کبھی اس کو کیا کہہ کے پکاریں گے، فلانے تو ادھر آ. یہ ان کا لاڈ ہے، یہ طریقہ ہے ان کا. لیکن درست لاڈ یہ ہے کہ آپ اولاد کو نام کے بجائے پیار کے لفظ صیغے سے پکارو. آپ بنیا تصغیر، چھوٹے، یعنی بیٹوا. بیٹوا ہندوستانی عموماً ہر لفظ کو لاڈ میں تصغیر کا صیغہ بناتے ہیں. پاکستانی چونکہ اردو سے ہی بیزار ہیں تو انہیں نہ تصغیر نہ تعظیم دونوں بنانے نہیں آتے. الفاظ سے تعظیم کا صیغہ کیسے بنتا ہے اور الفاظ سے تصغیر کا صیغہ اردو الفاظ کا کیا بنتا ہے، ادیبوں کو پتہ ہے، وہ عموماً استعمال کرتے ہیں. بنیا پیارے بیٹے، میرے پیارے، میرے پیارے، اے بنیا، اے میرے پیارے. انی لما رأیتنی قد بلغت سنا، میرے پیارے میں نے جب دیکھا کہ اب میں میری عمر بڑھ چکی ہے. ورأیتنی ازداد وہنا، اور میں نے دیکھا کہ میری عمر گزر گئی ہے اور میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ روز بروز جسمانی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہوں. بادرت بوصیتی الیک، اس وجہ سے وصیت لکھ رہا ہوں تیرے لیے کہ بہت حساس وقت مجھ پر آ پہنچا ہے اور تیرا بھی بہت حساس وقت ہے. مجھ پر بڑا حساس وقت آ گیا ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں یہ سب کچھ بیان کیے بغیر تیرے لیے دستور زندگی، منشور زندگی مدون شکل میں دیے بغیر ہی نہ دنیا سے چلا جاؤں. اس لیے یہ کام کر رہا ہوں. بادر تو جلدی کر رہا ہوں، فوراً میں نے مبادرت کی ہے. یعنی مبادرت کہتے ہیں کسی سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی کام کرنے کو مبادرت کہتے ہیں. بادرہ یعنی جو آدمی مشغول ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے بھی کیا ہے، کبھی کوئی ایسا لمحہ پیش آ جاتا ہے جو کام انسان کر رہے چھوڑ چھاڑ کے سب اس طرف چلا جاتا ہے. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، ناگہان کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ کھانا چھوڑ کے اس طرف چلے جاتے ہیں. آپ مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ چھوڑ کے ایک دم چلے جاتے ہیں. اس کو بادرہ کہتے ہیں عربی میں. مبادرت چھوڑ چھاڑ کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی کی طرف فوراً چلے جانا. تو فرمایا میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے تجھے وصیت کرنے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ میرے لیے بڑا حساس وقت آ گیا ہے. میں مسن ہو گیا ہوں، سن رسیدہ ہو گیا ہوں اور میرا جسم کمزوری کی طرف جا رہا ہے ابھی. اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا. وَأَرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ أَفْضِيَ إِلَيْكَ بِمَا فِي نَفْسِي. مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتا جاؤں. أَرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا، میں چاہتا ہوں کہ اس وصیت کے ذریعے کچھ خصال، کچھ خصائل، کچھ اصول، کچھ رہنمائی آپ کو دیتا جاؤں اس سے پہلے کہ میری اجل پہنچائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میری اجل موت آ جائے، اس سے پہلے میں نے چاہا کہ یہ کر دوں. دون ان افضی الیک بما فی نفسی، بغیر اس کے کہ جو میرے نفس میں ہے تیرے لیے وہ بتائے بغیر ہی میں دنیا سے چلا جاؤں. اس لیے میں نے یہ وصیت نامہ لکھا ہے. وَأَنْ أَنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نَقَصْتُ فِي جِسْمِي، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے جسم کمزور ہو گیا ہے ایسے میری رائے، ارادہ بھی کمزور ہو جائے. ابھی میرے جسم میں طاقت ہے کچھ اور ابھی میرے ارادے میں طاقت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آ جائے، موت آ جائے، جسمانی کمزوری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ ارادہ بھی کمزور ہو جائے جیسے میرا جسم کمزور ہو گیا ہے. او یسبقنی الیک بعض غلبات الہوی، یا پھر نہ مجھے نہ ہو یہ سب کچھ، میری اجل نہ آئے، میں کمزور نہ ہوں، میرا ارادہ کمزور نہ ہو، میرا جسم بھی، لیکن تیری طرف سے بھی مجھے کھٹکا اور خدشہ ہے کہ ممکن ہے تو بعض حوادث کا شکار ہو جائے اور میری بات سننے کا تیرے پاس ٹائم ہی نہ رہے.
تجھے مہلت نہ ملے میری بات سن، میں تو سنانے کے لیے تیار رہوں، لیکن شاید کوئی حادثہ تیرے ساتھ پیش آ جائے اور وہ رکاوٹ بن جائے کہ تو میری یہ وصیت نہ سن سکے، اس لیے میں نے مبادرت کی ہے، تجھے بھی مبادرت کرنی ہوگی۔ میں نے وصیت کرنے میں مبادرت کی ہے، تو نے وصیت لینے میں مبادرت کرنی ہے۔ مبادرت کا معنی ابھی کیا ہے۔ مبادرت کس کو کہتے ہیں؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی شے کی طرف جانے کو مبادرت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے بھی عوارض کا خطرہ ہے، رکاوٹوں کا، تیرے راہ میں بھی رکاوٹیں حائل ہیں، اس لیے تو نے بھی جلدی کرنی ہے اور میری وصیت کو نظر انداز نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ایک طرف رکھ دے اس کو کہ یہ تو فرماتے رہتے ہیں، یہ تو روٹین کی معمول کی بات ہے، یہ تعبدان یا ثواب کے لیے بات کی گئی ہے۔ اس لیے بہت ہی اہم ہے، یعنی اس وصیت نامے کو نہج البلاغہ مطلقہ نظر انداز کرنا یہ بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ نسلوں میں نہج البلاغہ نظر انداز ہوئی ہے، نسلوں میں، اور کس کس نے نہج البلاغہ کو نظر انداز کیا ہے؟ خوب جس نے کیا خود ذمہ دار ہے، خود جواب دہ ہے، ہم ان کے لیے کوئی کیفر، ان کے لیے کوئی فیصلہ نہ کریں، لیکن خود اتنی زندگی گزر گئی ہے، ہم نے نہج البلاغہ کو کہاں رکھا ہوا ہے، اس وصیت نامے کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ یا اس وصیت نامے جیسا ہر جملہ، ہر صفحہ، ہر لفظ نہج البلاغہ وہ انسانی زندگی کے لیے اتنا عظیم گوہر بار خزانہ ہے کہ یعنی بعض علماء کی رائے کے مطابق، اور جو رائے درست بھی ہے، میرے نزدیک بالکل درست رائے ہے، کہ قرآن کے علاوہ اگر ہم ساری کتابیں ہٹا دیں علم دینی مدارس میں سے، صرف قرآن اور نہج البلاغہ رکھیں، تو انسان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی نصاب کے اندر، ہر علم انسان ان دو منبع سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اتنے علوم اور علوم میں اتنے مصروف ہیں کہ ان دونوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ قرآن کے لیے وقت ہے اور قرآن اور نہج البلاغہ سے جو لینا تھا وہ ہم دوسرے علوم میں جستجو کر رہے ہیں، اور جتنا جستجو کرتے ہیں اتنی ہی ناکامی ہوتی ہے، اتنی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اگر اتنے علوم پڑھ کے یہ سب کچھ مل گیا ہوتا تو آج اتنے جید علماء، لاکھوں کروڑوں علماء پاکستان میں ہیں، فرقہ واریت میں، دشمنی میں، عداوت میں، تکفیریت میں، گمراہی میں سارے ملوث ہیں۔ کیوں؟ علوم پڑھے ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ نہیں پڑھا، اور علم غیر نافع پڑھا ہے، علم نافع نہیں پڑھا، امیر المومنین کی وصیت کو نظر انداز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم اس وصیت کو سمجھیں بھی، اور پھر جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں اس کو بروئے کار لائیں، اس کے اوپر زندگی گزاریں، اس پر زندگی بسر کریں۔ ابھی درس کے دوران ہی اس وصیت نامے کو دستور کی شکل میں لکھنا شروع کرو اپنے لیے، دستور جس طرح ہوتا ہے، علم کی کتاب کے طور پر نہیں، دستوری شکل میں اس کو لکھو۔ دستور کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھ پر یہ کام کرنا لازم ہے، واجب ہے، یہ کام میرے لیے حتمی ہے، دستوری زبان میں جس طرح دستور ہوتا ہے، اس کو دستوری شکل میں اپنے لیے اپنے ذوق کے مطابق تدوین کرنا شروع کرو انشاءاللہ۔ جو دروس ہو چکے ہیں وہ سن کے شروع سے اس کو اپنے لیے دستوری شکل دو، اور جب آپ اپنے لیے ذاتی دستور بناؤ گے یہ آپ کے گھر والوں کے بھی کام آئے گا، آپ کے دوستوں کے بھی کام آئے گا، اور کل کل آپ کے شاگردوں کے بھی کام آئے گا۔ آج اگر اس کو دستور بنا لو گے تو کل اس دستور بروئے کار بھی لا سکتے ہو، اور یہی ہمارا منشور تشیع ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ امامت کا نظام ہمیں کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر سارا مدون شکل میں، دستوری شکل میں موجود ہے۔ اس کو اس منشوری شکل میں، دستوری شکل میں انشاءاللہ اپنے لیے کرو، اس پر عمل کرو، پھر وہ دوسروں کے بھی کام آئے گا۔ باقی بعد میں، وصلی اللہ علی محمد۔